بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن اب بھی بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب اور کہاں ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا اب بھی وہ لاش ہے یا ممی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ اس حوالے سے عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، یہی آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ریالٹی فیکٹس کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سال 1891 سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، ان کی باقیات کہاں ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس وقت واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، مگر اس کے بعد کا کیا ہوا تھا اس بارے میں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، مگر قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی گئی۔ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا۔ سمندر نے فرعون کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی نے اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا اور اس کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اس کی لاش کو محفوظ کر لیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون چونکہ ڈوب کر مرا تھا اور کچھ عرصے اس کی لاش سمندر میں رہ گئی تھی، جس کے باعث پانی کی نمکیات اس کے جسم پر باقی رہ گئیں اور مصریوں نے اسی نمکیات کے ساتھ اس کو حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، یہاں تک کہ فرعونوں کی لاشیں بھی زمین کی تہوں میں گم ہو گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعونوں کے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ناظرین، سال 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے چور احمد عبدالرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستوں تک رسائی مل گئی۔ احمد عبدالرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر اس سلسلے میں پھر رہا تھا کہ اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر لوگوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1891 کو دوسری ممی کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور ان ممیز کو لوگ قاہرہ لے گئے اور ان کا تفصیل سے جائزہ کیا گیا تو فرعون کے جسم پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر اسے عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو لہٰذا اسے فرانس لے جایا گیا تاکہ اس کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اس سلسلے میں فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا، کیونکہ فرانس میں داخلے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ ہونا ضروری تھا۔ ناظرین، فرانس پہنچتے ہی فرعون کی لاش کا استقبال اس وقت کے فرانسیسی صدر اور فوج نے کیا۔ اس کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجوں کی سلامی دی گئی اور ماہر ڈاکٹرز کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس کا گوشت روزانہ تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تھی۔ یہ بات ڈاکٹر مورس جو کہ اپنی ٹیم کے ساتھ فرعون کی لاش کا جائزہ لے رہے تھے کے لیے حیران کن تھی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک بادشاہ یوں پانی میں ڈوب کر کیسے مر۔
اس نے ممی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے سائنسدان سے ملاقات کی اور اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 تک کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا ہنود ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کا جدید سائنسی دور میں محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا اور اللہ نے اسے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے اور اس کے بال اور اس کے ناخن بڑھتے ہیں۔ ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کے بڑھتے ہوئے گوشت کو کھا جاتے ہیں اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور دوبارہ شیشے میں اسے رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی اور تازہ لاش ہے۔ ڈاکٹر مورس جنہوں نے اس کی لاش کا جائزہ لیا، قرآنی آیات پڑھیں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے یہ ریالٹی فیکٹس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔